نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جمعہ کی اہمیت بیان کی ہے اور جمعہ کی فضیلت ارشاد فرمائی. اور یہی بات اللہ تعالی نے 28ویں پارے میں سورہ جمعہ میں فرمائی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، آذان دی جائے، یہ ہے پہلی آذان. فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کو یاد کرنے کے لیے. یہ نہیں کہا چلو، فسعوا، دوڑو، جلدی کرو. اور فرمایا بذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے خرید و فروخت کے چھوڑنے کو منع فرما دیا ہے، کیونکہ عام طور پہ عوام اسی میں مصروف ہوتے ہیں. فرمایا چھوڑو ان چیزوں کو اور اللہ کی طرف دوڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تمہیں علم ہو تو تمہارے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے. پہلی آذان کے بعد سب کچھ چھوڑو، اللہ کو یاد کرو. اور جب نماز ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ہو جائے تو پھر کیا کرو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج نہیں. اب تم پھر تجارت شروع کر دو. اور دیکھو یہ تو جمعے کے دن نماز کے لیے ہم کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ویسے بھی کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم تفلحون، فلاح پالو، کامیاب ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں کسی بھی مفسر کو دیکھ لیں، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ جمعہ 28ویں پارے کی اس آیت کریمہ کی فقہا یہی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن پہلی آذان کے بعد بس سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. اور اسی لیے خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی آذان کے بعد نماز پڑھ لیں، کیونکہ ان پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، ان تو خطبہ نہیں سننا، اپنی نماز فوراً پڑھیں.